معرفت علوم الحدیث کا، جسے مقدمہ کے نام سے بھی متعارف کروایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کتاب پر تمام لوگ جو ہے نا فلہذا اقف الناس علیہ وساروا بسیرہ، اسی لیے لوگ تمام جو ہے نا وہ اسی پر جم گئے۔ وقوف کے معنی بتلایا تھا کسی چیز پر بڑی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ بیٹھ جانا، اور یہی مادہ ہے اس کا اعتکاف کا بھی۔ یہاں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ناس کا لفظ استعمال کیا ہے، ناس کا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ یہ معاملہ ناس کا نہیں ہے، خواص کا ہے۔ یہ اصول کا معاملہ ناس کا نہیں ہے، خواص کا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ناس کا لفظ کیسے استعمال کر دیا کہ لوگ سب جو ہے نا وہ اسی کی طرف متوجہ ہو گئے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ حضرات محدثین رحمہم اللہ ہی حقیقت الناس ہیں، اس لیے کہ اصل انسان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب انسان ہے، اللہ تعالیٰ کا مطلوب انسان ہے، وہ حضرات محدثین رحمہم اللہ ہے، اور یہ مراد ہے ان سے۔ یا اس کے معنی یہ ہیں او زبدۃ الناس، او زبدۃ الناس، لوگوں کے منتخب لوگ، مکھن، زبدہ مکھن کو کہتے ہیں۔ یہ لوگوں میں سے حضرات محدثین کی حیثیت زبدہ کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وساروا بسیرہ، اور وہ چلے اسی راہ پر جو راہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی تھی، یعنی جو ترتیب انہوں نے اختیار کی، بعد میں آنے والوں نے بالکل من وعن وہی ترتیب اختیار کی، اور اسی کے مطابق یہ سارے مباحث جو ہے نا اختصاراً یا تفصیلاً وہ مرتب کیے۔ فلا یحصی کم ناظم لہ و مختصر، حد شمار سے کہتے ہیں باہر ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو نظم کیا ہے۔ اس کے نظم میں مشہور تو حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے کا الفیہ ہے۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی الفیہ ہے، اور ایک کتاب احمد بن خلیل کی ہے، انہوں نے بھی اس کو نظم کیا ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ یہ ابن الصلاح کے شاگرد ہیں، اور اس نظم کی قرات انہوں نے اپنے استاد امام ابن الصلاح پر کی ہے، سمجھے نا، احمد بن خلیل۔ اللہ اکبر۔ الصول فی علوم احادیث الرسول، یہ نام ہے ان کی کتاب کا، الصول فی علوم احادیث الرسول۔ اور مختصر، اور کچھ حضرات، کتنے حضرات ہیں جنہوں نے اس کا کیا کیا ہے، اختصار کیا ہے۔ اس کا مشہور اختصار ہے، پہلے تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا الارشاد کے نام پہ ہے، چھپا ہوا ہے یہ بھی الارشاد کے نام پر، اور دوسرا اختصار انہی کا تقریب کے نام پر ہے، جس کی شرح علامہ سیوطی نے تدریب الراوی کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی کا اختصار ما اضافہ کچھ اضافے کے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔
الباعث الحسیس میں، ومعارض ومستدرک، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے اس پر استدراک کیا ہے، جنہوں نے اس پر اضافے کیے ہیں، استدراک کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار بھی کیا ہے اور اس پہ اضافے بھی کیے ہیں الباعث الحسیس میں۔ اور اسی طرح امام بلقینی کی کتاب ہے، انہوں نے بھی اس پر استدراک کی ہے۔ بلقینی، اللہ اکبر کبیرہ۔ محاسن الاصطلاح ہے امام بلقینی کی کتاب کا نام، مطبوع ہے محاسن الاصطلاح۔ اور یہ محاسن الاصطلاح، اور یہ علوم الحدیث کے ساتھ ہی چھپی ہے مصر سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یرحمک اللہ۔ ومختصر، اور بعد نے کتنے آدمی نے ہیں جنہوں نے اس میں کیا کیا ہے؟ اختصار کیا ہے۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک مختصر اور ایک مختصر۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ اختصار وہ ہوتا ہے کہ جو اصل کتاب کا خلاصہ مکمل جس میں آئے، اختصار مکمل ہو، اور مختصر وہ ہے جس میں کچھ قصور ہو، کچھ کمی ہو، مکمل اختصار نہ ہو، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یاد رکھنے کے لیے یہ قصور کا لفظ مختصر کے ساتھ یاد رکھ لینا چاہیے کہ قصور میں کیا ہوتا ہے؟ کمی ہوتی ہے نا۔ ہمارا شہر قصور نہیں، وہ تو بہت اچھا شہر ہے، میرا سونا شہر قصور دا، وہ نہیں۔ لیکن یاد رکھنے کے لیے کوئی مناسبت مل جائے نا تو معنی مستعار آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مختصر، اللہ اکبر۔ جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اپنے اختصار کرنے والوں میں مقدمہ ابن الصلاح کا اختصار قاضی محمد بن ابراہیم ابن جماع، قاضی بدر الدین محمد بن ابراہیم بن جماع، مختصر مقدمہ ابن الصلاح۔ اور اسی طرح الخلاصہ فی اصول الحدیث شرف الدین طیبی کی، شرف الدین محمد بن عبداللہ الطیبی کی، اور اسی طرح المنتخب فی علوم الحدیث، یہ ہے علاء الدین ماردینی کی۔ اور اسی معنی میں ہے المقتنع ابن المقنع ابن ملقن کی۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرماتے ہیں وہ معارض لہ، اور بعض وہ بھی ہیں، کتنے حضرات ہیں جنہوں نے اس پر کیا کیا ہے؟ اعتراضات کی ہیں، تعارضات اس پہ کی ہیں، اعتراضات کی ہیں۔ جس طرح کہ ابن ابی الدم ہے، ابن ابی الدم ابراہیم بن عبداللہ،
اور حافظ مغلطائی ہیں. حافظ مغلطائی کی کتاب چھپی ہوئی ہے الاصلاح، اصلاح و کتاب ابن صلاح، الاصلاح و کتاب ابن صلاح، 2 جلدوں میں ہے. لیکن یہ اکثر و بیشتر یہ جو ابن ملقن کی اپنے یہ مغلطائی کی کتاب ہے نا، اس میں اکثر و بیشتر ان کے جو ارادات ہیں یا اعتراضات ہیں وہ نہایت کمزور ہیں. محشی نے، محقق نے جا بجا اس پر نقد کیا ہے. بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی النقط میں کئی مقام پر مغلطائی کے موقف کی تنقید کی ہے. وعلیکم السلام. مغلطائی نے یہ جو کتاب الاصلاح ابن الصلاح لکھی ہے، اس پر ابن حجر نے بھی موقع بموقع النقط میں نقد کیا ہے، کلام کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. کہتے ہیں وہ منتصر، اعتراض کرنے والے بھی ہیں اور ابن الصلاح کا تعاون کرنے والے بھی ہیں، اس کی مدد کرنے والے بھی ہیں، ان کے ہم نوا بھی ہیں. معترض ہیں تو ہم نوا بھی ہیں. جیسے خود حافظ ابن حجر ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ عراقی ہیں النقط میں اغلب طور پر. ورنہ اصل میں علامہ عراقی جو ہے نا، ان کے اعتراضات بھی ہیں اور جوابات بھی ہیں، یعنی وہ چیز دونوں پر مشتمل ہے. ایک نقط ہیں حافظ عراقی کے، ایک نقط ہیں حافظ ابن حجر کے. حافظ عراقی نے بعض اعتراضات کیے ہیں اپنے نقط میں، مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں جو مغلطائی وغیرہ نے یا حافظ عراقی نے جو اعتراضات کیے ہیں ان کا بھی جواب دینے کی کوشش کی ہے. آپ دیکھیں النقط تو اس کا ایک اسلوب ہے، وہ ایک عبارت نقل کرتے ہیں تو اس کے آگے عین لکھ دیتے ہیں. اس کے آگے کیا لکھ دیتے ہیں؟ عین، کہ یہ بات عراقی کی ہے. پھر عراقی پر معارضہ ہے یا موافقت ہے، وہ ساری تفصیل آگے بیان کرتے ہیں. اسی طرح عبارت نقل کرتے ہیں تو اس کے آگے سواد لکھ دیتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ابن الصلاح کی مقدمے کی عبارت ہے. پھر اس پر جو اگر کوئی اعتراض ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں. میں نے بتلایا تھا کہ یہ 2 جلدوں میں جو کتاب چھپی ہوئی ہے، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے سارے حضرات نے جو ان پر تحقیق کی ہے، 2 تحقیقیں آئی ہیں، کہ یہ نسخہ کیا ہے؟ مکمل نہیں ہے. مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم میں اور فتح الباری میں بعض مقامات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے آگے بھی بحث جو ہے نا کی ہے. نقط اس سے آگے بھی چلا ہے، صرف اتنا نہیں. لیکن وہ کہاں ہے کوئی پتہ نہیں. مگر ممکن ہے یہ بات کہی جا سکے کہ کتاب لکھتے ہوئے انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ مباحث فلاں کتاب میں لکھوں گا، تو وہ لکھ دیتے ہیں کہ فلاں کتاب میں یہ بات ہے. لیکن واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا فیصلہ غالب ہوتا ہے، انسان وہ کام نہیں کر پاتا. ہر تمنا پوری تو نہیں ہوتی نا. کتنی تمنائیں ہیں جو ہر انسان کی پوری نہیں ہو پائی. تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ اس کو مکمل نہیں کر پائے. عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے، کیونکہ جن مباحث میں اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے وہ مباحث وہ ہیں جو اس سے آگے کے ہیں، یعنی نقط کے آگے کے مباحث. اللہ اکبر کبیرہ. ورنہ جو براہ راست شاگرد ہیں
اور انہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے. مثال کے طور پر سخاوی ہیں. سخاوی فتح المغیث میں یہ نقط کی عبارتیں نقل کرتے ہیں. وہ تو شاگرد ہیں. علامہ سیوطی شاگرد نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نقط کی عبارتیں قال شیخ الاسلام کہہ کے نقل کرتے ہیں. اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے علامہ صنعانی ہیں، وہ بھی نقط کی عبارتیں نقل کرتے ہیں توضیح الافکار میں. لیکن وہاں تک جہاں تک یہ مطبوعہ نسخہ ہے، جہاں تک یہ مطبوعہ نسخہ ہے، اس کے آگے وہ بھی شیخ الاسلام کے حوالے سے نقط کے حوالے سے کچھ نہیں نقل کرتے. تو یہ چیز بھی اس بات کی مشر ہے کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا ارادہ تھا مکمل کرنے کا، یعنی یہ بحث وہاں لکھیں گے، مباحث وہاں لکھیں گے، یہ بحث فلاں جگہ وہاں آئے گی، لیکن وہ اس ارادے کو پر کام نہیں کر پائے. عمر نے وفا نہیں کی، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی توفیق نہیں ملی. اصل بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو تو عمر بھی مل جاتی ہے، ذرائع بھی مل جاتے ہیں. اصل مسئلہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. سمجھے میرے بھائی؟ فرماتے ہیں فَسَأَلَنِي بَعْضُ الْإِخْوَانِ، تو مجھ سے بعض بھائیوں نے سوال کیا، مجھ سے بعض بھائیوں نے سوال کیا. یہ بعض بھائی کون مراد ہے؟ اس میں سخاوی نے ذکر کیا ہے الجواہر والدرر میں کہ اس سے مراد عز الدین ابن جماع ہیں یا شمس الدین زرکشی ہیں. عز الدین ابن جماع یا شمس الدین الزرکشی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو بعد نے مجھ سے سوال کیا ان الخص له المهم من ذلك، کہ میں اس کتاب میں سے جو اہم باتیں ہیں ان کی تلخیص کروں، ان کی تلخیص کروں جو اس کتاب میں اہم مباحث ہیں. فلخصته، تو میں نے ان کی بات قبول کرتے ہوئے یا ان کی توجہ دلاتے ہوئے میں نے اس کی کتاب یعنی ابن الصلاح کی کتاب جو ہے اس کا اختصار کیا. میں نے فلخصته فی اوراق لطیفہ، بہت مختصر چھوٹے سے اوراق میں، اور میں نے اس کا نام رکھا نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل العصر. نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل العصر. اس کا تعارف پہلے مقدمے میں آپ معلوم کر چکے ہیں کہ یہ کب حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، کس عمر میں لکھی ہے، علیحدہ چھپی ہے یا نہیں، یہ سارے مباحث پہلے ہو چکے ہیں. وہ حضرت عائشہ کی طرح بھائی آپ بھی پڑھ لیا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بجلی جاتی تھی بجلی تو اس وقت چینج کر دیں، جب لائٹ پریشانی کی وجہ. ہاں پریشانی تو ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں الا ترتیب ابتکرتہ، کہتے ہیں کہ ایسی ترتیب پر جس کو میں نے خود اختیار کیا، اختراع کیا ہے، جس کو میں نے خود، جس کا میں نے خود اختراع کیا ہے. نئی ترتیب ہے، کسی کے پیچھے نہیں چلا. اختصار کرنے والے پہلے بھی ہیں، علامہ نووی وغیرہ، لیکن انہوں نے وہی اسلوب اختیار کیا اسی ترتیب سے جو ترتیب حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی ہے. لیکن میں نے وہ ترتیب اختیار نہیں کی. میں نے اپنی نہج اور اپنا راستہ وہ ان سب سے الگ رکھا ہے. وَسَبِيلٍ انْتَهَجْتُهُ، اور ایسا راستہ کہ جس پر میں ہی چلا ہوں. نہج منہج، جس پر میں ہی چلا ہوں.
اور کوئی نہیں چلا اس راستے پر. اللہ اکبر. ما ضممت الیہ من شوارد الفرائض و زوائد الفوائد. میں نے اختصار بھی کیا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے ساتھ ملایا ہے کس کو؟ شوارد الفرائض، جو بہت دور کے فرید یکتا فوائد تھے وہ میں نے اس کے ساتھ اس کے اختصار کے ساتھ ملایا ہے. شوارد بہت دور کے جو پھیلے ہوئے بھاگے ہوئے تھے، کہیں کہیں ملتے ہیں، ہر جگہ ہر کتاب میں میسر نہیں ہے. وزوائد الفوائد، اور اس سے جو زائد فوائد ہیں ان کو بھی میں نے اس کتاب میں ضم کر دیا ہے. فراغب الیہ جماعہ، کہتے ہیں کہ ایک جماعت جو ہے وہ میری طرف پھر مرغوب ہوئی، متوجہ ہوئی. ایک جماعت میری طرف متوجہ ہوئی. کہتے ہیں کہ یہ جماعت کون ہے؟ وہی حافظ سخاوی نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے شمس الدین زرکشی ہیں. شمس الدین زرکشی ہی ایک قول کے مطابق اختصار کا سبب بنے، اور انہوں نے ہی پھر آگے کہا جناب اس کی کوئی شرح بھی کریں. یہ اتنا چند ورقوں کا اختصار ہر آدمی تو نہیں سمجھ پائے گا، آپ اس کی شرح کریں. اللہ. فراغب الیہ جماعت ثانیہ، دوسری مرتبہ، ان اضع علیہ شرحا، کہ میں وضع کروں، رکھوں، تیار کروں اس پر ایک شرح، یحل رموزہ، جو اس کے رموز کا حل ہو، جس میں اس کے رموز کا جو اشارات ہیں رمز ہیں اس میں، ان کو میں کیا کروں؟ کھولوں، میں ان کو حل کروں. وَيَفْتَحُ كُنُوزَهُ، ہاں، اور اس کے جو خزانے ہیں مختصر الفاظ میں جو تحت لفظ اس کے معانی اور مطالب ہیں ان کو کیا کروں؟ کھول دوں، اس کا منہ کھول دوں. وَيُوضِحُ مَا خَفِيَ عَلَى الْمُقْتَدِي، اور واضح ہو جائے جو چیز مقتدی پر کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. مقتدی پر جو چیزیں پوشیدہ ہیں اس متن میں، وہ چیزیں مقتدی پر، الحمدللہ وہ چیزیں مقتدی پر کیا ہو جائیں؟ واضح ہو جائیں. فَأَجَبْتُهُ إِلَى سَوَالِهِ، تو کہتے ہیں میں نے اس کے سوال کا جواب ان کو دے دیا، میں نے جواب دیا اس کے سوال کا. رجاء الاندراج فی تلک المسالک، اس امید سے کہ میرا شمار بھی ان مسالک، اس راستے پر چلنے والوں میں ہو جائے. وہ راستے کیا ہیں؟ ایک اختصار کا راستہ اور دوسرا اختصار کا راستہ. ایک اختصار کا راستہ اور ایک اختصار کا راستہ، یہ دو ہی راستے ہیں نا. یا اختصار ہے جو خلاصہ ہے تمام عبارت کا، اور ایک وہ اختصار ہے جس میں کچھ کمی ہے. تو جہاں ضرورت محسوس کی میں نے اختصار کیا، اور جہاں محسوس کیا میں نے اس کا اختصار کیا. اللہ اکبر کبیرہ. فبالغت فی شرحها، کہتے ہیں کہ میں نے مبالغہ کیا ہے اس کی شرح میں، فی الایضاح والتوجیہ، اس کی وضاحت میں اور اس کی توجیحات میں. ونبہت علی خبایا زوایاها، اور میں نے خبردار کیا ہے خبایا اس کی پوشیدہ، زوایاها اس کے راز، اس کے پوشیدہ رازوں کو میں نے کیا کیا ہے؟ خبردار کیا ہے. لأن صاحب البیت ادرا بما فیہ، اس لیے کہ گھر والا وہ جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے. دوسرے کی نسبت سے گھر میں والے کو زیادہ پتہ ہے. ہاں ہوں تو اس دور چوراں نوں بہتا پتا گھر والوں نالوں. وہ رات کو آتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ صاف کر کے چلے جاتے ہیں، اور گھر والے بڑی دیر تک کہتے وہ یہاں چیز رکھی ہوئی تھی وہ بھی گم ہے، وہ یہاں رکھی ہوئی تھی وہ بھی بے ایمان لے گئے.
امر واقعہ اسی طرح ہے. پتہ نہیں ان کی اللہ معاف فرمائے کتنے ہوشیار ہوتے ہیں یہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو خیر فرماتے ہیں کہ صاحب البیت جو ہے وہ اپنے گھر کی پوزیشن کو، نوعیت کو، حیثیت کو زیادہ سمجھ. یہ اشارہ ہے اصل میں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے جناب علامہ شمنی نے، بلکہ علامہ شمنی نے، کمال الدین الشمنی نے، جو 817 میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے نخبۃ الفکر کی شرح لکھی ہے. یعنی متن کی شرح انہوں نے سب سے پہلے لکھی، حافظ سے پہلے لکھی، مصنف سے پہلے لکھی، اور اس کا نام رکھا ہے نتیجۃ النظر فی نخبۃ الفکر. اور وہ شرح اپنے حجم کے اعتبار سے یہ حافظ کی جو شرح ہے اس سے بڑی ہے اپنے حجم کے اعتبار سے. ابن حجر کی شرح سے، ابن حجر مصنف کی شرح سے چھپ گئی ہے، اب چھپ گئی ہے وہ. اور اس بات کا ذکر سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر والدرر میں کیا ہے، جو پہلے بات میں کہہ رہا تھا کہ وہ بڑی ہے اس سے. کس سے؟ نزہۃ الفکر سے. کتاب کا نام ہے نتیجۃ النظر فی نخبۃ الفکر. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. وهو اکبر من شرح الحافظ الجواہر والدرر، صفحہ 678 جلد 2. اللہ اکبر کبیر. تو حافظ نے رحمۃ اللہ علیہ نے گویا یہ لفظ کہہ کے اسی شرح کی طرف اشارہ کیا ہے. لأن صاحب البیت ادری بما، انہوں نے شرح ضرور کی ہے لیکن گھر والے کو پتا ہے کہ اس میں کیا ہے. فرماتے وظاہر علی، اور ظاہر ہوا میرے لیے کہ ان ارادہ علی صورت البسط الیق، کہ اس کا لانا، ایراد وارد کرنا، لانا وہ علی صورت البسط، تفسیر سے، تفصیلی صورت سے، وہ کیا ہے؟ الیق، وہ زیادہ لائق ہے. کس کے لائق ہے زیادہ؟ مسائل کو سمجھنے میں، مسائل کو سمجھنے میں آسان بھی ہے کہ ہر جزی جو ہے اگر تفصیل سے بیان ہو تو قاری کے سامنے، طالب علم کے سامنے ہر جزی اس مسئلے کی ہمارے سامنے آ جاتی ہے طالب علم کی. اس لیے مجھے محسوس ہوا کہ تفصیل سے اس کا ذکر کرنا جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے. وَدَمْجَهَا ضِمْنَ تَوْضِیحِهَا أَوْفَقُ، اور ملانا ضمن توضیحها، اس کی توضیح کے ضمن میں، یعنی متن کو شرح کی ضمن میں ملانا، یہ کیا ہے؟ اوفق، زیادہ موافق ہے. کتاب کے حل کے لیے، متن کے حل کے لیے متن کو شرح کے ساتھ ملانا، متن کو شرح کے ساتھ ملا کے ایک ہی کتاب تاکہ وہ محسوس ہو، دو کتابیں محسوس ہی نہ ہوں، تو یہ کیا ہے؟ زیادہ موافق ہے. فَسَلَكْتُ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ الْقَلِيلَةَ الْمَسَالِكَ، کہتے ہیں میں پھر اس راستے پر چلا ہوں، اس راہ کو میں نے اختیار کیا ہے جو بہت ہی کم ہے، جس پر چلنے والے بہت کم ہیں. قلیلۃ جس پر چلنے والے کون ہیں؟ بہت کم ہیں. تو میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے. تو پھر کیا فرماتے ہیں؟ فَأَقُولُ طَالِبًا مِّنَ اللَّهِ التَّوْفِيقِ فِي مَا هُنَالِكَ، تو میں اللہ سبحانہ و تعالی سے توفیق کا طلبگار ہوں، طلب کرتا ہوا توفیق کو. وہ کیا، میں یہاں پھر کیا کہتا ہوں کہ الخبر،
میں کہتا ہوں الخبرو، فاقولو متن میں تھا، الخبرو بھی کیا ہے؟ متن میں ہے، آگے عبارت آپ کے سامنے ہے متن کی۔ آپ فرماتے ہیں حافظ رحمۃ اللہ علیہ الخبر، کہتے ہیں الخبر عند علماء ھذا الفن مرادف للحدیث۔ الخبر عند علماء الحدیث، عند علماء ھذا الفن مرادف للحدیث، کہ اس فن کے جو علماء ہیں ان کے نزدیک یہ خبر کا لفظ جو ہے نا وہ یہ حدیث کے مترادف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الخبر جس طرح حدیث کے مترادف ہے، اسی طرح اثر بھی حدیث کے مترادف ہے، اسی طرح اثر کا لفظ بھی، حدیث کو خبر بھی کہا گیا ہے، حدیث بھی کہا گیا ہے اور اثر بھی کہا گیا ہے، اور اثر پر بھی اطلاق کس کا ہوتا ہے؟ حدیث ہی کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ صاحب نے فرمایا عند علماء ھذا الفن، اس فن کے جو علماء ہیں، اس فن کے جو علماء ہیں، اس فن سے مراد حدیث کے فن کے جو علماء، ہم اصول حدیث پر کتاب لکھ رہے ہیں تو حضرات محدثین رحمہم اللہ کا جو موقف ہے خبر کے بارے میں، ہم اس کی بات کرتے ہیں، کسی اور فن کے اعتبار سے خبر کے معنی کو متعین نہیں کرتے۔ حدیث میں یعنی اصول میں، حدیث میں خبر کس کو کہتے ہیں ہم اس کی وضاحت چاہ رہے ہیں، لیکن یہاں ایک پھر ہے عند علماء ھذا الفن، اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ خبر کو حدیث کو خبر کہتے ہیں یا نہیں کہتے، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں علماء سے اکثر علماء مراد ہے، تمام محدثین نہیں، اکثر علماء مراد ہے، کہ اکثر علماء کے نزدیک خبر اور حدیث میں کوئی فرق نہیں، خبر مترادف ہے حدیث کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ خبر کی بات تو کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث یہ ضد ہے قدیم کی، حدیث ضد ہے کس کی؟ قدیم کی۔ اللہ اکبر۔ حدث کو حدث بھی اسی لیے کہتا ہے کہ وہ جلد ہوتا ہے، کہ وہ جلدی ایک قریب کے موقع میں انسان بے وضو ہوتا ہے، سمجھے؟ تو کہتے ہیں یہ قدیم کی کیا ہے؟ ضد ہے، اور اس کو کس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ کلام پر، وہ کلام تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، ایک لفظ ہو یا ایک جملہ ہو، جو بھی زبان سے نکلے اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور چونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اس پر بھی حدیث کا اطلاق ہوا ہے، اس لیے بھی اس پر کیا ہوا ہے؟ حدیث کا اطلاق ہوا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، منکرین حدیث تو یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث، یہ قرآن کے علاوہ پھر اور کس پر تم ایمان لاتے ہو؟ منکرین حدیث یہ اس کا معنی نکالتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حدیث کے معنی کیا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ یہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کے بعد اور کس پر تم ایمان لاؤ گے؟ اللہ کے کلام سے سچا کلام کس کا ہے؟ تو اسی معنی میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید پر بھی حدیث کا اطلاق ہوا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر بھی حدیث کا اطلاق ہوا ہے، کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہے؟ فرمان ہے، آپ کا کلام ہے۔ اگرچہ عرف میں پھر ایک مسئلہ ہے، ایک ہے حدیث
ایک ہے سنت، اللہ اکبر کبیر، ایک ہے حدیث اور ایک ہے سنت۔ بعض حضرات نے بالخصوص منکرین حدیث نے، اور المیہ یہ ہے کہ اس تفریق کو سید سلیمان ندوی نے بھی ذکر کیا ہے اپنے مقالات میں۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں سنت اس کو کہتے ہیں جو عملاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معمول ہو۔ اور حدیث اس کو کہتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہے؟ قول ہو۔ وہ یہ فرق کرتے ہیں۔ لیکن حضرات محدثین حدیث اور سنت میں یہ کوئی فرق ہے۔ پھر سنت کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ سنت کا کہ یہ سنت ہے، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ سنت کا پتہ حدیث سے چلتا ہے۔ مولانا سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث لکھا ہے نا، اس میں اس پر رد کیا ہے اور اچھی بات کی ہے اس پر کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے یا نہیں ہے۔ ادھر سید سلیمان ندوی ہیں اور پوری یہ سر سید تک ہیں کہ جناب سنت اور ہے حدیث اور ہے۔ ہمارے موجودہ مناظرین، حنفی مناظرین، وہ بھی یہی کہتے ہیں، ہم تم حدیثوں پر عمل کرتے ہو، ہم سنت پر عمل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدیث تو وہ بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کی ہو، وہ بھی حدیث ہے۔ ایک بار کرنے سے اس کام کی مشروعیت یا اس کام کا جواز تو مل گیا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ناجائز تو نہیں ہے نا، جواز تو مل گیا۔ لیکن معمول کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا ہے؟ ایک ہی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دو تین چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اکثر معمول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس پتہ چلتا ہے کہ اکثر معمول یہ ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے کہ آپ نماز میں قرآن مجید کی قرات قرآن مجید کی ترتیب کے علاوہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ سمجھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے گاہے بگاہے، لیکن معمول کیا تھا؟ ترتیب کے ساتھ۔ معمول ترتیب کے ساتھ پڑھنا تھا۔ گاہے بگاہے آپ تقدیم تاخیر کر لیتے تھے، اور اسی وجہ سے جواز علماء اختیار کہتے ہیں۔ حنفی حضرات تو اس کو مکروہ کہتے ہیں، لیکن نہیں، جواز ہے اس کا۔ جواز اسی حدیث سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فی الجملہ یہ عمل کیا ہے، اور اس کے لیے جواب اس کے لیے وہ بھی حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بشارت دی تھی اس صحابی کو جو قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد پڑھتا تھا ہر رکعت میں۔ لیکن سوال پھر وہاں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ اس کو آپ نے بشارت دی قل هو اللہ کے ساتھ محبت کی بنا پر، توحید کے ساتھ محبت کی بنا پر۔ بات سمجھے فرق کیا ہے؟ اگر یہ چیز معمولاً پسندیدہ عمل ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی کرتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ ہم اس حدیث سے جواز تو سمجھتے ہیں، اس حدیث سے جواز سمجھتے ہیں، لیکن معمول نبی علیہ السلام کا یہ نہ تھا۔ ہمارے ائمہ کرام بالخصوص جو مجھ جیسے حافظ نہیں ہیں، وہ چھوٹی سورت پڑھ کے ٹوچ لگاتے ہیں۔ رکعت بڑی کرنے کے لیے یہ قل هو اللہ کا ٹوچ لگاتے ہیں، اور ہمیں تسلی یہ دی جاتی ہے مقتدیوں کو کہ اس حدیث پر عمل ہو رہا ہے۔ کوئی پوچھنے والا ہو کہ جناب جب آپ اکیلے پڑھتے ہیں اس وقت بھی یہ کرتے ہیں؟
جب سنتیں یا نفل پڑھتے ہو تو اس وقت بھی یہ کرتے ہیں آپ؟ اگر اس وقت کرتے ہیں تو پھر تو سورۃ قل ہو اللہ سے محبت ہے. اگر اس وقت نہیں کرتے ہیں، صرف فرضوں میں پڑھتے ہیں، تو پھر یہ ٹوچ مقتدیوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور رکعات کو تھوڑا سا لمبا کرنے کے لیے. انما الاعمال بالنیات. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اس کی نیت تھی قل ہو اللہ سے محبت کی، اور قل ہو اللہ سے محبت کی بنا پر ہی نبی علیہ السلام نے بشارت دی، قل ہو اللہ پڑھنے سے نہیں. فرق سمجھے جو کچھ محبت کی وجہ سے. اللہ اکبر. وہ میں نے ایک دن آپ سے ذکر کیا تھا کہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتداء صراط المستقیم میں لکھ دیا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں، میلاد تو بدعت ہے. میلاد منانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ثابت نہیں ہے، لیکن یہ مناتے ہیں محبت کی وجہ سے. ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا جو محبت ہے نبی علیہ السلام کی، اس کا تو ان کو ثواب ملے گا، میلاد کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. میلاد کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. اب اس فرق کو بعض ناشرین اور ہمارے شارحین جو ہے نا، حاشیہ نگار علماء ہیں نا بڑے بڑے ماشاءاللہ، تو انہوں نے شیخ الاسلام پر رد شروع کر دیا. جو تحقیق سے آئے ہیں نا 2 جلدوں میں، تو انہوں نے نقد کیا ہے حافظ ابن تیمیہ پر، اور اس میں کہا کیا ہے، جب میلاد بدعت ہے تو ثواب کس بات کا. وہ اس فرق کو سمجھ نہیں پائے کہ حافظ ابن تیمیہ ثواب کس کام کا کہہ رہے ہیں اور تردید کس بات کی کر رہے ہیں. سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے ہر بات کو اس کے دائرے میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. قل ہو اللہ کو اپنے اس دائرے میں، اس چیز میں، اس تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ اس صورت سے محبت کی وجہ سے اللہ تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں. کیوں؟ تمہیں توحید پسند ہے، توحید سے تمہیں محبت. اللہ اکبر کبیرہ. اور میں نے شاید ذکر کیا تھا کہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ 4 مقام پر نوافل یا سنن یہ مختصر قرات کے ساتھ پڑھنا یہ مستحب ہے زیادہ قرآن مجید پڑھنے سے. زیادہ قرآن مجید پڑھنے سے وہاں مختصر صورتیں پڑھنا مستحب ہے. وہ 4 مواقع کون سے ہیں؟ ایک صبح کی 2 سنتیں ہیں، دوسرا مغرب کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، تیسرا جمعے کے روز جب آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو. اذا جاء احدکم والامام یخطب فلیقرأ رکعتین قبل ان یجلس ولیتجود فیہما. اور چوتھا ہے طواف کے بعد کی 2 رکعتیں. چوتھا ہے طواف کے بعد کی 2 رکعتیں. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر کبیرہ یہ بہت عجیب نقطہ بیان کیا ہے، اللہ کروڑا رحمتیں فرمائے ان پر، کہ یہ جو صبح کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں یہ 2 صورتیں نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. تو یہ اس لیے کہ قل یا ایھا الکافرون میں شرک اور مشرکین سے اظہار بیزاری ہے، اور قل ھو اللہ میں اللہ کی وحدانیت کا اعتراف اور اقرار ہے. گویا ولا اور برا کا عمل ابتداء دن میں ہی ہو رہا ہے اور اختتام دن پر بھی ہو رہا ہے. سمجھے یا نہیں؟ یعنی شرک اور مشرکین سے لا ولا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین.
ان سے اظہار برات ہو رہا ہے، شرک سے بھی اور مشرکین سے بھی۔ اور قل هو اللہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی یکتائی اور وحدانیت اور توحید کا اظہار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو گویا مرد مسلم یہ سورج طلوع ہوتے ہی یعنی ابتدا میں، دن کی ابتدا میں ان دو چیزوں کا اقرار کرتا ہے، اور رات کی ابتدا میں بھی دو چیزوں کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو خیر بات ہو رہی تھی کہاں سے کہاں پہنچ گئی یار، کہ ایک چیز ہے حدیث اور سنت کا فرق، حدیث اور سنت کا مسئلہ۔ حدیث اور سنت میں اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، پہلے بھی شاید ذکر کیا ہے، حدیث اور سنت کا لفظ ہے، یا اسی طرح نبی اور رسول کا لفظ ہے، اسی طرح اسلام اور ایمان کا مسئلہ ہے، اسلام اور اسی طرح جہاد اور قتال کا مسئلہ ہے۔ یہ دو لفظ ہیں، لیکن جب ان کو جدا جدا کیا جائے تو اس کے معنی جدا ہیں، جب ان کا ایک ہی لفظ کہا جائے تو اس میں دوسرا بھی شامل ہے۔ اسلام بظاہر کس چیز پر نام ہے؟ زبان سے اقرار کا اور نماز کا، جیسے حدیث جبرائیل میں مال اسلام۔ لیکن وہ ایک وفد آیا تھا تو اسے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ سمجھے ہیں ایمان کیا ہے؟ وہاں ایمان میں یہی اسلام کی چیزیں ہیں، وہاں اسلام کی تفریق نہیں تھی۔ بات سمجھے نا؟ اب ان کو ایمان کی وہی باتیں آپ نے فرمائی جو جبرائیل امین کے سوال میں اسلام کی گئی تھی۔ یا ذہن میں ہے نا حدیث مشکات شریف میں یہ ہے، ہاں جی ہاں، وفد کہاں سے تھا؟ عبد قیس کا، جزاک اللہ۔ تو جو آپ نے اسلام کی بات فرمائی تھی وہی آپ نے بولا تم جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ نہیں جی ہمیں کیا پتا۔ آپ نے فرمایا کہ قولوا لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، یہ اور یہ وہی باتیں جو اسلام کی۔ یعنی جب ایمان کا لفظ ہے اکیلا تو اس میں اسلام شامل ہے، اور جب اسلام ہے اکیلا تو اس میں ایمان شامل ہے۔ لیکن جب اسلام اور ایمان کو آپ علیحدہ علیحدہ ذکر کریں گے تو پھر دونوں میں فرق ہو۔ اسی طرح قتال اور جہاد ہے، اسی طرح رسول اور نبی ہے، سمجھے بات؟ اور اسی طرح سنت اور حدیث ہے۔ سنت کے لغوی معنی تو عمل کے ہیں، طریقے کے ہیں، لیکن جب آپ حدیث کے معنی میں لیں گے اس کو تو اس کے معنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اقوال، افعال، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ بہرحال سنت، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم معمول جو آپ کے معمولات تھے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور حدیث جو ہیں وہ حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ بات یہاں سے چلی تھی۔ آل حدیث حدیثوں پر عمل کرتے ہیں جو شاد و نادر کبھی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، جس سے جواز ہے، اور ہم معمول بہا طریقہ جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہم اس پر، ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن یہ محض جھانسا ہے، محض ایک مناظرانہ چال ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنے معمول بہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال ہیں جو یہ حضرات بڑی ہی بے دردی سے ان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ پہلا ہی مسئلہ لے لیں رفع الیدین کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول ہے وہ ایسا معمول ہے کہ سوائے کوفے کے تمام بلاد میں اسی پر عمل، اور کوفے میں بھی اجماع اتفاق نہیں ہے۔ اہل کوفہ کے بھی بعض حضرات رفع الیدین کرتے تھے،
امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمام بلدان جہاں جہاں اس مسلمان بس رہے ہیں وہ تمام رفع الیدین کے قائل ہیں الا اہل الکوفہ، سوائے اہل کوفہ کا۔ تمام بلاد میں یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات اور بھی ہیں، یہ تو ایک مثال کے طور پر میں نے ذکر کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سنت اور حدیث میں اگر معنوی اعتبار سے فرق ہے لیکن حکمن دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ حدیث سنت کا بھی پتہ حدیث ہی سے چلتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں چلتا، اس کی معلومات کا ذریعہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خبر الحدیث، حدیث وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آئے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آئے، یعنی جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہو یا عمل ہو یا تقریری حدیث ہو یا آپ کے حوالے سے کوئی بات ہو، جیسے آگے فرمائیں گے یہ والخبر ما جاء عن غیرہ، اور خبر وہ ہے جو آپ کے غیر سے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ صحابی سے، تابعی سے، یا کسی امام سے، یا کسی حاکم سے، امیر سے، یہ آئے، اس کو خبر کہتے ہیں، اس کو خبر کہتے ہیں۔ یہ بھی اختلاف ہے، کہتے ہیں وَمِن ثم، اور اسی وجہ سے، یعنی اس اختلاف کی وجہ سے قیل لمن یشتغل بالتواریخ وما شاکلها الاخباریو، اسی وجہ سے جو علم تاریخ کے ساتھ شغل رکھتا ہے، جس نے اپنا موضوع علم حدیث بنایا، علم تاریخ بنایا ہے، کہتے ہیں وما شاکلها، تاریخ میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، تاریخ میں ہوتا ہے کہ انسان وہ چیزیں ضبط کرتا ہے جو اس کے ارادے میں ہوتا ہے کہ میں یہ چیزیں ضبط کروں گا تھا، اس میں، اس کتاب میں واقعات ذکر کروں گا، ان کی سیرت ذکر کروں گا، اور ان کی زندگی کے احوال، ان سے آگاہی کروں گا، یہ ہے یعنی مخصوص چیزیں، مخصوص چیز۔ اور وما شاکلہا، اس سے مراد، کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس کے مناقب ہیں، اس کی وفیات ہے، اس کی سنہ ولادت ہے، یہ تاریخ کی ہم شکل چیزیں ہیں، یعنی مناقب یہ تاریخ نہیں ہے، یہ فضائل مناقب تاریخ نہیں ہے، تاریخ اور چیز ہے اور مناقب اور چیز ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ومن ثم قیل لمن یشتغل، یہاں ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ خبر جو ہے وہ لغت والوں کے نزدیک اس کے معنی کیا ہے؟ حافظ نے کہا تھا نا رحمۃ اللہ علیہ عند علماء ھذا الفن، یہ چیز بتلاتی ہے کہ دوسرے فنون میں خبر کے معنی کچھ اور بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اہل لغت کے نزدیک خبر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک، اہل لغت کے نزدیک یہ ہے کہ ما ينقل و يخبر به، ما ينقل
وَيُخْبَرُ بِهِ وَيُتَحَدَّثُ، جو بات کی جائے، جو نقل کی جائے یا کسی چیز کی خبر دی جائے، آگاہ کیا جائے یہ واقعہ ہوا ہے. یہ خود ہی نقل کرتے ہیں شیخ صاحب؟ شیخ ابن حجر خود ہی نقل کرتے ہیں؟ نہیں، یہ دوسری کتابوں میں. ہاں. اور اصولیین کے نزدیک خبر کے معنی کیا ہیں؟ وہ خبر کے معنی کرتے ہیں کلام مرکب یحتمل الصدق والکذب، کہ ایسا مرکب کا کلام جو صدق و کذب کا محتمل ہو. اللہ اکبر کبیرہ. خبر کے بارے میں ایک اور بھی اختلاف ہے کہ فقہائے خراسان جو ہیں، فقہائے خراسان وہ موقوف کو اثر کہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام تابعین کا، تبع تابعین کا موقوف اثر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اثر. اور مرفوع کو خبر کہتے ہیں. مرفوع کو خبر کہتے ہیں. محدثین اکثر و بیشتر اثر کو حدیث سے جدا نہیں کرتے، ایسی تقسیم نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ کچھ کتابوں کا نام ہے، امام بہقی کی کتاب کا نام ہے معرفت السنن والآثار، ہے نا، معرفت السنن والآثار. یا جیسے اس کے مقابلے میں کتاب الآثار، یا اسی طرح علامہ طحاوی کی ہے مشکل الآثار، حالانکہ اس میں ساری احادیث ہیں. مشکل الآثار میں تمام احادیث ہیں. اسی طرح ان کی دوسری کتاب ہے شرح معانی الآثار. اب یہاں بھی اثر سے معنی مطلب کیا ہے؟ حدیث ہے، مرفوع روایت ہے. اسی طرح امام طبری کی کتاب ہے تہذیب الآثار، تہذیب الآثار، وہاں بھی موضوع مرفوع روایات ہیں. سمجھے بات؟ اور یہی لفظ امام مسلم نے بھی اپنے مقدمے میں حدیث کے طور پر استعمال کیا ہے. چنانچہ ان کے الفاظ ہیں، وہ سن لیں. دلت السنۃ علی نفی روایت المنکر من الاخبار کا نحو دلالت القرآن علی نفی خبر الفاسق وهو الاثر المشہور عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث الحدیث. اب اس کو انہوں نے کیا کہا ہے؟ هو الاثر المشہور، مشہور اثر ہے، مشہور حدیث ہے. گویا محدثین کے نزدیک اثر اور حدیث یہ کیا ہے؟ مترادف لفظ ہے. جیسے خبر ہے نا، حافظ نے کہا ہے نا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خبر حدیث کے کیا ہے؟ اکثر علماء فن کے نزدیک کیا ہے؟ مترادف ہے. اسی طرح اثر بھی مترادف ہے کس کے؟ حدیث کے. اللہ اکبر. لیکن بعض اس میں فرق کرتے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ اثر سے مراد وہ تابعین کے اور صحابہ کے موقوفات کو لیتے ہیں، ہاں جی، اور مرفوع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہوں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں، فرماتے ہیں ومن ثم، کہتے ہیں اسی وجہ سے، اسی فرق کی وجہ سے، یہ جو فرق ہم نے اوپر بیان کیا ہے خبر کے درمیان، ومن ثم قیل لمن یشتغل بالتواریخ وما شاکلها الاخباری ولمن یشتغل بالسنت النبویہ المحدث. اور جو سنت نبوی کے ساتھ اپنا شغل رکھے اس کو کیا ہے؟
محدث کہتے ہیں، یا ایک بات اور اشارتاً نقل کر لیں کہ تاریخ کے حوالے سے اور اس سے جو فوائد ہیں، یہ بات آگے بھی آئے گی، کیونکہ تاریخ بھی مباحث علوم الحدیث میں ایک مبحث ہے، تاریخ بھی۔ محدثین نے تاریخ پر یہ کتابیں ساری جو جرح تعدیل کی ہیں، یہ تاریخ ہی تو ہے، سمجھے یا نہیں؟ تو یہ ایک مستقل فن خود محدثین کے نزدیک بھی معمول ہے۔ مگر یہاں یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے حوالے سے اگرچہ اور بھی کتابیں ہیں، لیکن سب سے اچھی کتاب حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کیا نام ہے یار اس کا، دیکھو یہ ابھی ذہن میں تھا پھر نکل گیا، التوبیخ لمن ضم التاریخ، التوبیخ لمن ضم التاریخ، جس میں انہوں نے تاریخ کے فوائد ذکر کیے ہیں کہ تاریخ کا فائدہ کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تاریخ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ کہتے چھوڑو تاریخ کو، کتاب و سنت ہی کافی ہے۔ نہیں، تاریخ بھی ہمارے لیے عبرت کا ایک سامان ہے۔ وہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا یا نہیں کہ انہیں اللہ کے ایام سے کیا کریں؟ نصیحت کریں۔ نصیحت تو کتاب و سنت سے، لیکن ذکرہم بایام اللہ کیا ہے؟ یہ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ فیصلے ہیں جو پہلی قوموں کے حوالے سے ہوئے، سمجھے نا؟ تو یہ کتاب بہت اچھی ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کی تحقیق ایک خاتون نے کی، بغیر تحقیق کے بھی چھپی ہے یہ۔ نسخے کی تحقیق؟ ہاں جی، نسخے کی تحقیق ہے، نسخے کی یا کتاب کی؟ روایات کی نہیں، نسخے کی تحقیق۔ آپ کے یہاں بغیر تحقیق کے نسخہ ہے، یہاں میرے علم میں جو بات ہے بغیر تحقیق کے، اور ایک تحقیق کے ساتھ ہے جو ایک خاتون کی تحقیق سے چھپا ہے۔ التوبیخ لمن ضم التاریخ، بہت اچھے اچھے واقعات اور بہت اچھی اچھی عبرت کی باتیں ہیں اس میں، بہت فوائد ہیں۔ اگر کہیں سے مل جائے تو اس کو وقت ملنے پر ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں وقیل بینہما عموم و خصوص مطلق، اور کہتے ہیں کہ ان دونوں کے مابین، خبر اور حدیث کے مابین، عموم خصوص مطلق کی کیا ہے؟ نسبت ہے۔ فکل حدیث خبر ومن غیر عکس، ہر حدیث خبر ہے لیکن ہر خبر حدیث خبر تو ہے ہی نا، ایک چیز کی اطلاع تو ہے ہی حدیث، لیکن ہر خبر وہ نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں، تھوڑی سی منطق ہمارے ہاں تو بالکل مفقود ہو گئے، منطق کے علوم تو بالکل ختم ہو گئے، مدارس سے بالکل دیش نکالا دے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے نا وہ ملا علی قاری نے تو شرح فقہ اکبر میں کہا منطق کے اوراق سے استنجا بھی جائز ہے، اس کی کیا بات کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ ہے نا زاہد الراشدی صاحب، مولانا سرفراز صاحب کے بڑے بیٹے زاہد الراشدی، مولانا زاہد الراشدی صاحب، انہوں نے ایک درس میں یہ بات کہی ہے کہ جو حالت اہل حدیث مدارس کی ہے، اگر بدستور یہی حالت رہی تو 10-15 سال کے بعد فنون کا کوئی پڑھانے والا ان میں نہیں ہوگا، کوئی فنون پڑھانے والا ان میں نہیں ہوگا۔ وہی بات، فنون کو تو ہم نے بالکل نکال، فنون چھوڑ کے جو مشکل کتابیں تھیں وہ بھی ہم نے نکال دی ہیں، آسان سر صاحب۔ ہمارے مولانا تھے مولانا صلاح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامع سلفیہ کے بزرگ استاد تھے، بہت فاضل اور بڑے دھیمے مزاج کے۔ وہ جب نصاب کا معاملہ ہوتا نا تو وہ ایک تنزیہ بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ ہاں یہ کتاب بھی مشکل ہے، مدنی علماء کو شاید یہ نہ
اس سے نہ پڑھائی جا سکے اس کو نکال دو، نصاب سے نکال دی جاتی۔ یعنی ہمارے نصاب کا جو بیڑا غرق ہوا ہے نا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمیں مفت پڑھانے والے مدینہ طیبہ سے مل گئے، جنہوں نے یہاں کے مشائخ سے یہ علوم پڑھے نہیں تھے، وہیں پڑھا، وہاں یہ علوم ہے نہیں، وہ یہاں آ کے کیا پڑھائے پھر، سمجھے یا نہیں؟ تو ان چیزوں نے، ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ جناب تنخواہ مفت آ رہی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، یہ نہیں دیکھا۔ اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا، اور اٹھا رہے ہیں، باتیں بھی سن رہے ہیں لوگوں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال یہ نسبت جو ہے نا اجزاء میں، وہ منطقی اعتبار سے 4 نوعیت کی ہوتی ہے۔ ایک نسبت تباین کی ہوتی ہے، ایک نسبت کہتے ہیں تساوی کی ہوتی ہے، ایک نسبت جو حافظ نے ذکر کیا ہے عموم خصوص مطلق کی ہوتی ہے، اور ایک نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہوتی ہے۔ اور عموم خصوص مطلق کیا ہے کہ ایک کلی اعتبار سے وہ دوسری میں شامل ہے، لیکن دوسری کلی اعتبار سے اس میں شامل نہیں ہے۔ اور عموم خصوص من وجہ کہ کسی ایک وجہ سے وہ دوسرے کے ساتھ اس کا کوئی نسبت ہے، لیکن باقی کسی میں کوئی توافق، جیسے حیوان اور انسان ہے، ہر انسان حیوان ہے، لیکن ہر حیوان انسان نہیں، لیکن وہ انسان حیوان ناطق، انسان نہیں حیوان ناطق کہتے ہیں، حیوان ناطق ہے۔ اب ناطق کون ہے؟ وہ انسان ہے، حیوان ناطق نہیں۔ تباین جن میں دونوں میں دوری ہو، اختلاف ہو، جیسے انسان اور حجر ہے، انسان اور مٹی ہے، دونوں میں فرق۔ تساوی اس میں یہ مثال ہے انسان ناطق کی، بولنے والا ناطق حیوان بھی ہے، انسان بھی ہے، بحیثیت ناطق ہونے کے یہ دونوں برابر ہیں۔ اور جو من وجہ کی بات تھی نا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں یہی ہے کہ جیسے حیوان ابجز ہے، اس کی مثال دیتے ہیں حیوان ابیض، لیکن ہر حیوان ابیض اور ہر ابیض حیوان نہیں۔ تو خیر فرماتے ہیں وَعَبَّرْتُ هُنَا بِالْخَبْرِ، اور میں نے تعبیر کی ہے یہاں خبر سے، لِيَكُونَ أَشْمَلَ، تاکہ وہ زیادہ شامل ہو۔ وہ صرف حدیث اگر کہیں تو حدیث صرف نبی علیہ السلام کے فرمان پر ہے، ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن خبر میں آثار بھی آتے ہیں، صحابہ کے بھی، تابعین کے بھی، اتباع تابعین کے اور بعد کے حضرات کے۔ اس لیے خبر کی میں نے بات کی ہے تاکہ تمام احادیث اور آثار کو شامل ہو۔ فَهُوَ بِاعْتِبَارِ وُصُولِهِ إِلَيْنَا، اور وہ ہے ہمارے پاس اس خبر کے پہنچنے کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے نہیں۔ یعنی یہ کیا ہے، ہمارے پاس پہنچنے کے اعتبار سے، خبر ہمارے پاس کیسے پہنچی ہے، حدیث ہمارے پاس کیسے پہنچی ہے، یہ آثار ہمارے پاس کیسے پہنچے۔ جس طرح اثر میں حدیث میں سند کی ضرورت ہے، اسی طرح آثار میں بھی اسانید کی ضرورت ہے، اور اس میں وہی مباحث ہیں جو حدیث میں کے مباحث ہیں۔ یہ نہیں کہ اثر کو پہچاننے کے لیے مباحث کچھ اور ہیں اور حدیث کو پہچاننے کے لیے قوانین ضوابط کچھ اور۔ تو فرماتے ہیں
کہ یہ جو ہے اشمل فہو باعتبار وصول ہی الینا. اب آگے ہے اما ان یکون لہ طرق، آگے اس کی نوعیت ہے سند ہمارے پاس پہنچنے کے اعتبار سے. پہنچنے کی کیا کیا نوعیتیں ہیں اب اس پر یہ بات کریں گے. وہ تواتر ہے، واحد ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، کیا پوزیشن ہے، وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ ذکر کریں.